اچھا عابد مبارک صاحب، یہ اب اتنی بڑی بیماری، مفتی عابد مبارک صاحب، یہ اتنی بڑی بیماری بن چکی ہے ہمارے معاشرے کی، جس طرح انہوں نے کہا کہ اچھا ہم ناپ تول کا تو کہہ رہے ہیں لیکن ہم خود بھی کہ ڈیوٹی آورز ہیں وہ پورے نہیں کر رہے، جو ہمیں کہا گیا ہے تو یہ بھی ایک امانت ہے، ہم اس میں کمی کر رہے ہیں، کوئی استاد ہے تو صحیح طرح توجہ سے نہیں پڑھا رہا ہے یا جاتا نہیں ہے، تو ہر سطح پر ہر شخص جو ہے ہمارے معاشرے میں اب یہ کوئی عیب نہیں رہ گیا، کوئی برائی نہیں رہ گئی، حالانکہ یہ تو سب سے خوفناک چیز ہے ناپ تول میں کمی یا خیانت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ۔ ارشاد رب العزت ہے اور جب ماپ کرو تو پورا ماپ کرو اور بالکل صحیح ترازو سے وزن تولو۔ ہم پچھلی امتوں میں دیکھتے آئے کہ پوری امتیں غرق کر دی گئیں اس وجہ سے کہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے لوگ ان سے بڑھ کر یہ کام کرتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنا صرف یہی نہیں کہ کوئی سبزی لینے گیا تو ہم نے بڑے بٹے کی جگہ چھوٹا بٹا رکھ لیا، یا وہ کپڑے والے نے جو ہے وہ میٹر ناپتے ہوئے جو ہے وہ گز ناپتے ہوئے تھوڑا سا 2-4 انچ بچا لیا، بلکہ زندگی کے ہر پیمانے میں، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر رخ پر ہمارے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں ہم اس میں بے اعتدالی کرتے ہیں، ہم اس میں جہاں سے ہمارا داؤ لگتا ہے ہم لگا لیتے ہیں، جہاں داؤ لگے جس کا مطلب ہم یہ تو کہتے ہیں کہ حکمران چور ہیں، لیکن جہاں موقع لگتا ہے ہم بجلی چوری کر لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں آدمی نے اتنا چوری کیا، اتنا چوری کیا، وہ اصل میں ہمارے کو موقع ملا نہیں، ورنہ اس سے زیادہ چوری کرتے۔ تو ہاں تو ہوا یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ بولتا ہے کہ بس جہاں سے مجھے موقع لگے میں نے تو داؤ لگا لینا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی تو چھوٹا آدمی ہے یا بڑا آدمی ہے، تیرے کو میری بارگاہ میں آنا ہے، تیرے سے یہ نہیں پوچھا کہ تو نے اتنے کروڑ کی چوری کی یا تو نے اتنے روپے کی چوری کی، کہ تو نے اتنے سے پیسے بچائے غلط کام سے یا اتنے سارے بچائے، یا تو نے اتنا سا دھوکہ کیا یا اتنا دھوکہ، تو نے جو کام کیا دھوکہ اس کا انجام تجھے بھگتنا ہے، تجھے میری بارگاہ میں آنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ رحمان میں بھی اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے، مختلف جگہوں پر خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو صحابہ اکرام علیہ رضوان کو پیمانے بتایا، بلکہ میں آپ کو ایک حدیث اس کی سناتا ہوں۔ ارشاد فرمایا ایک پیسہ شبہ کا اگر کوئی چھوڑ دے تو پوری دنیا کی دولت خیرات کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اللہ، شبہ پہ شبہ کیا ہے کہ یار یہ میرا ہے یا تیرا ہے، اچھا میرا نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے، اچھا میں نے تجھے 100 روپے دیے تھے، تم نے مجھے یار یہ چیزیں جو دی وہ تو 90 روپے کی تھی، 10 روپے واپس کیے کہ نہیں کیے؟ وہ بولتا ہے یار میں نے کر دیے، بولا ہے مجھے یاد نہیں ہے کیے کہ نہیں، اب یہ شبہ ہو گیا۔ اب یہ 10 روپے جو چھوڑے گا یا 5 روپے جو چھوڑے گا یہ شبہ کا مال ہے، اس کا رائٹ بنتا تھا، اس نے پھر بھی چھوڑ دیا۔ کہا جو شبہ کا مال چھوڑے گا اللہ تعالیٰ عز و جل اسے پوری دنیا کی دولت خیرات کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہر ایک کے لیے چراگاہ ہے، چراگاہ ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے جانوروں کو نا ہمیں اپنی چراگاہ میں چرانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کہیں تمہارا جانور اس کی چراگاہ میں چلا جائے۔ اس کو صرف بکریوں پہ محمول نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم کسی بھی ایسی جگہ پر خود بھی موجود نہ ہوں کہ جہاں پر ہمیں بھی اس میں پڑھنے کا جو ہے وہ موقع لگ جائے اور ہم پڑھ جائیں۔ گناہ کی دعوت سے بھی دور ہونا چاہیے، گناہ کی داعی چیزوں سے بھی دور ہونا چاہیے۔ اسی طرح مال حرام عین سامنے آ جائے پھر ہم پیچھے ہٹیں، جب تک ہم وہی کام کرتے رہیں کہ کسی طرح سامنے آ جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اسے ویسے ہی دور ہو جائیں۔ اصل کمال کیا ہے کہ جس بندے کو داؤ لگانے کے لیے موقع لگ گیا، ایک بندے کو پیسے مل گئے 5 لاکھ روپے، جی یہ رشوت کے ہیں،
یہ حرام کے ہیں, یہ ناپ تول میں کمی کا یہ بچت آئی ہے اس دفعہ. جی اب بندہ جو ہے وہ اس کو لینے سے منع کر دے کہ یار نہیں میرے کو اللہ سے ڈر لگتا ہے, یہ بندہ. دوسرا بندہ وہ یار میرے کو اگر 5 ارب بھی ملیں گے نا میں تھوکوں گا بھی نہیں, میں دیکھوں گا بھی نہیں. تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک بندے کا داؤ لگ گیا, ایک کو مل گئے, وہ اس سے پیچھے ہٹ گیا, اور ایک بندہ صرف نیت کیے ہوئے ہے. ہم کو نیت کا ثواب مل جائے. جیسے میرے کو اگر کسی نے جو ہے نا اتنے ارب ڈالر دے دیے, وہ چوری کیے میرے پاس آ گئے, میں نے واپس کر دینا ہے, جب آئیں گے تو پتہ چلے گا نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بندے کو ایسی چیز سے بھی بچنا چاہیے, اس چراگاہ کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. ناپ تول میں آج کل مختلف طریقے کیا ہیں. سبزی والا جب چوری کرتا ہے تو اس پر پانی مار دیتا ہے, اس کو گیلا کر کے بیچتا ہے. وہ سوکھے میں اتنی آنی تھی تو وہ گیلے میں اتنی آ جائے گی کیونکہ پانی کا وزن آ گیا. وہ جب مرچی والا ملاوٹ کرتا ہے تو اس میں برادہ مکس کر دیتا ہے, جب آٹے والا وہ کرتا ہے تو اس میں بھوسی ٹکڑے کو مکس کر دیتا ہے. مطلب جس کا جہاں داؤ چل رہا ہے وہ چلا رہا ہے. یہاں تک کہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کے لیے لوگ 2 نمبر دوائیاں بنا رہے ہیں. وہی والی دوائی جو ہے وہاں پر جو ہے وہ 200 روپے کی مل رہی ہے, وہی والی دوائی یہ جو ہے نا جناب اسی چیز میں لے کر آ رہے ہیں, اس کو 20 روپے کی پڑ رہی ہے, چاہے لے لے 40 روپے کی. یہ تو اچھا دودھ میں ملاوٹ, یہ ہمارے یہاں یہ جو ملاوٹ ہو رہی ہے, دودھ میں پانی ڈالا جا رہا ہے. دودھ میں پانی نہیں ڈالا جا رہا, آج کل پانی میں دودھ ڈالا جا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے ہاں کہ وہ کمی بیشی نہیں, کمی بیشی کی نئی فارم آ گئی ہیں سامنے. جی اس میں آپ اس کو کچھ بھی نام دے دیں, اس برائی سے ہمارا معاشرہ لبریز ہو چکا ہے. یہی ہماری وجہ ہے کہ ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں. اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے, رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے, گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر. گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر, مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے. رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے, تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر. بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر. رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول.